नॉर्थ इंडिया में कंस्ट्रक्ट होने वाला ये है सिल्क कियारा टनल, जहां 100 से ज़्यादा वर्कर्स अपनी शिफ्ट ख़त्म होने के बाद टनल से बाहर जा रहे थे। 41 वर्कर्स अभी तक टनल में मौजूद थे कि अचानक उनको एक ज़ोरदार आवाज़ सुनाई दी। इसके साथ ही मिट्टी के बादलों ने पूरे टनल में अंधेरा सा फैला दिया। पहाड़ के टॉप से करीब 1 किलोमीटर नीचे और टनल की एंट्रेंस से 700 फीट अंदर 41 जिंदा वर्कर्स एक ऐसे टनल में फंस चुके थे जिसका रास्ता लैंडस्लाइडिंग ने बंद कर दिया था। सिल्क कियारा टनल के इस रेस्क्यू मिशन में रेस्क्यू टीम को किन किन मुश्किलात का सामना करना पड़ा और अगले 17 दिनों तक वर्कर्स को चारों तरफ से बंद टनल में कैसे जिंदा रखा गया, आइए जानते हैं इस मिशन की लम्हा बलम्हा कहानी। क्विक इन्फॉर्मेशन टीवी पे एक बार फिर से खुशामदीद नाजरीन। ये टनल एग्जैक्टली भारत के उत्तराखंड स्टेट में सिल्क कियारा और डांटला गांव को आपस में जोड़ने के लिए बनाया जा रहा था। देखा जाए तो सिल्क कियारा की साइड के जितने भी गांव हैं, इनको अगर इस ऊंचे पहाड़ की परली साइड पे डांटला गांव, परकोट या यमुना रिवर की साइड पे जाना हो तो उसके बीच में एक बहुत बड़ा पहाड़ रास्ता रोककर खड़ा है। यहाँ रोड तो बना हुआ है जो कि 36 किलोमीटर लंबा है, लेकिन इसको 2 घंटे में कवर किया जाता है, जिसमें ट्रैफिक पहले सिल्क कियारा से राडी टॉप पे जाती है और फिर वहां से पहाड़ की दूसरी साइड पे उतरने का सफ़र शुरू होता है। पर मसला ये है कि ये रास्ता अक्सर लैंडस्लाइड और सर्दियों में बर्फबारी की वजह से बंद रहता है, जिसका मतलब है कि दोनों पैरीज अब एक दूसरे से कट जाती हैं। इसी मसले को सॉल्व करने के लिए भारत ने यहाँ एक फास्ट रूट बनाने का प्लान बनाया, जिसमें इस पहाड़ के अंदर से जहाँ राडी टॉप है, इसके नीचे एक टनल खोदना शुरू किया गया। ये टनल सिल्क कियारा और बरकोट को आपस में जोड़ सकेगा और यही वजह है कि इसका नाम सिल्क कियारा टनल रखा गया। इससे 36 किलोमीटर का ये खतरनाक रास्ता सिर्फ 4.5 किलोमीटर तक रह जाएगा। यानी जहां इस सफर में 2 घंटे लगते थे, वहीं अब सिर्फ 10 मिनटों में ये पार हो सकेगा, और वो भी साल के 12 महीने। करीब 2019 में ही इस प्रोजेक्ट पर काम शुरू कर दिया गया था, पर क्योंकि यहाँ की हार्श रोड कंडीशंस की वजह से टनल बोरिंग मशीन का यहाँ जाना पॉसिबल नहीं है, तो इसी वजह से इस टनल की खुदाई के लिए ड्रिल एंड ब्लास्ट मेथड को इस्तेमाल करने का फैसला किया गया। इस तरीके में पहाड़ में ड्रिल किया जाता है और फिर डायनामाइट रख कर इसको फाड़ा जाता है। धमाके की वजह से पहाड़ का वो हिस्सा कमज़ोर हो जाता है और फिर इसमें खुदाई करना आसान हो जाता है। पर जहाँ इस तरीके के फ़ायदे हैं, वहीं नुकसान भी हैं। नुकसान ये है कि अगर धमाका थोड़ा सा भी ज़्यादा हो गया तो वो पूरे पहाड़ को भी कमज़ोर बना देता है और फिर किसी भी वक्त खोदा गया टनल कोलैप्स हो सकता है। ऐसा ही कुछ सिल्क कियारा टनल कोलैप्स में हुआ था। 12 नवंबर 2023 को दिवाली वाले दिन 41 मजदूर टनल के अंदर काम कर रहे थे। रोज की तरह वो अपना घर बार छोड़कर यहाँ आए तो थे, लेकिन आज के दिन वो वापस नहीं जा पाएंगे, इसका अंदाजा किसी को भी नहीं था। सुबह को 5:30 बजे अचानक पहाड़ के कमजोर हिस्से में लैंडस्लाइडिंग हुई और इसने टनल के 60 मीटर के एरिया को बुरी तरह कोलैप्स कर दिया। ये कोलैप्स सिल्क कियारा की साइड से 210 मीटर्स के बाद हुआ था। यानी जो वर्कर्स 210 मीटर्स के अंदर थे, उनके बाहर आने का रास्ता अब पूरी तरह से ब्लॉक हो चुका था। कोलैप्स के फौरन बाद बाहर मौजूद लोगों में भगदड़ मच गई। सबको यही लग रहा था कि पूरा टनल ही कोलैप्स हो गया है और अंदर काम करने वाले सारे मजदूर इसमें दब गए हैं। हर तरफ शोर और चीखों पुकार की आवाजें गूंजना शुरू हो गईं। जहां दिवाली पर खुशियां मनाई जानी थीं, वहां पर अब मातम का समा था। इसी के साथ ही एडमिनिस्ट्रेशन फौरन हरकत में आई और इमरजेंसी डिक्लेयर कर दी गई। सबसे पहले स्टेप ये जानने का था कि ये अंदर दबे हुए लोग जिंदा भी हैं या नहीं। इसके लिए ये जानना ज़रूरी था कि लैंडस्लाइडिंग ने पूरे टनल को कोलैप्स किया है या सिर्फ थोड़े से हिस्से को। बिना टाइम ज़ाया किए एडमिनिस्ट्रेशन की जानिब से मशीनरी मंगाई गई और लैंडस्लाइडिंग में ही ड्रिलिंग शुरू की गई। अभी ड्रिलिंग पाइप 60 मीटर ही अंदर गया था कि अचानक ड्रिल मशीन पर जोर लगना ख़त्म हो गया
یہ ایک خوشخبری تھی کیونکہ ڈرل مشین پر زور نہ لگنے کا مطلب ہے کہ لینڈ سلائیڈ نے صرف 60 میٹر کے حصے کو ہی کولیپس کیا ہے اور آگے کا راستہ بالکل خالی ہے۔ جہاں ریسکیو ٹیم کو ایک خوشخبری ملی تھی، وہیں ابھی تک انہیں یہ سوال ستائے جا رہا تھا کہ اندر بچے ہوئے ٹنل کی اور اندر پھنسے ورکرز کی کنڈیشن کیا ہے۔ ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ ٹنل میں 2-3 جگہوں سے کولیپس ہوا ہو اور ریسکیو ورکرز نے صرف شروع کے 60 میٹر کے کولیپس کا پتہ لگایا۔ اگلے دن یعنی 13 نومبر کو ایک موٹے پائپ کو ڈرل کرنے کا فیصلہ کیا گیا تاکہ ٹنل کے اندر فریش آکسیجن پہنچایا جا سکے۔ تھا تو یہ پائپ صرف 6 انچ موٹا، لیکن اس پائپ کو بھی ڈرل کرنا خطرے سے خالی نہیں تھا، کیونکہ ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ ڈرل کی وائبریشن کی وجہ سے دوسری لینڈ سلائیڈ ہو جائے۔ خوش قسمتی سے 60 میٹر پائپ بنا نقصان کے اندر پہنچ گیا۔ دوسرے ہی لمحے اندر پھنسے ہوئے ورکرز نے آواز لگا کر اپنی خیریت کی اطلاع باہر پہنچائی۔ یہ خبر ریسکیو ورکرز اور سائٹ پر موجود ورکرز کی فیملیز کے لیے کسی خوشخبری سے کم نہیں تھی۔ 41 کے 41 ورکرز اندر صحیح سلامت موجود تھے۔ اس وقت ان کو اندر پھنسے 24 گھنٹے سے بھی زیادہ گزر چکے تھے۔ سب سے پہلے ان کو کھانے پینے کی چیزیں پائپ کے ذریعے بھیجی گئیں، پر یہ خوشی کا لمحہ جلد ہی اداسی میں بدل گیا جب سب کو یہ معلوم پڑا کہ ان کو باہر نکالنے کے لیے ملبے کو ہٹانا یا اس میں بڑا سوراخ کرنا اتنا جلدی پاسبل نہیں ہے، جو کہ ریسکیو ورکرز کی ابھی تک کی ڈرلنگ کی وجہ سے ہی جو کولیپس 60 میٹرز تک پھیلا ہوا تھا وہ اب آہستہ آہستہ بڑھتا جا رہا تھا۔ نرم ملبہ تھوڑی سی بھی حرکت سے اپنی جگہ بنا کر پھیلتا جا رہا تھا اور پھر پہاڑ کے اندر سے دوسرے پتھر دوبارہ سے گرنا شروع ہو جاتے۔ 14 نومبر 2023 کو 2 دن گزر چکے تھے۔ ریسکیو ٹیم نے 800 یعنی قریب 250 فٹ چوڑے پائپ کو اندر ڈرل کرنے کا فیصلہ کیا۔ یہ اتنا بڑا پائپ تھا جس میں سے ورکرز چل کر تو نہیں لیکن کرال کر کے باہر نکل سکتے ہیں، لیکن ڈرلنگ کے دوران وہی ہوا جس کا ڈر تھا۔ 2.5 فٹ کے پائپ کے ڈرلنگ کے دوران دوبارہ سے لینڈ سلائیڈنگ شروع ہو گئی، جس نے 2 ورکرز کو زخمی بھی کر دیا۔ اب ڈرلنگ جاری رکھنا خطرے سے خالی نہیں تھا، کیونکہ یہ اندر پھنسے 41 ورکرز کی زندگی سے کھیلنے جیسا ہی تھا۔ اسی کے چلتے اب ڈرلنگ کے کام کو روک دیا گیا۔ تب تک آکسیجن پائپ کے ذریعے اندر میڈیسنز اور کھانے پینے کا سامان بھیجا گیا۔ 15 اور 16 نومبر کے دن بھی بغیر کسی کامیابی کے ساتھ گزرے، کیونکہ لینڈ سلائیڈنگ سے بچنے کے لیے جس نئی جگہ سے ڈرلنگ شروع کی گئی تھی اس کے دوران ڈرل مشین ہی خراب ہو گئی۔ 16 نومبر کو یعنی جو چوتھے دن ایک بڑی ڈرل مشین کو سائٹ پر ہی اسمبل کرنے کا فیصلہ کیا گیا۔ اس کو پہاڑی راستوں کی وجہ سے سائٹ تک پہنچنے میں دیری ہو رہی تھی، اسی وجہ سے اس کو ٹکڑوں ٹکڑوں میں سل کیارا تک پہنچا کر وہیں اسمبل کیا گیا۔ 17 نومبر تک ملبے میں 6 میٹر لمبے 4 پائپ ڈرل کر دیے گئے تھے، یعنی ابھی تک 24 میٹر پائپ بھی اندر گیا تھا کہ 5واں پائپ ڈالتے ہی ملبے سے ایک زوردار آواز سنائی دی اور اس کے بعد خاموشی سی چھا گئی۔ پہلے ہی کولیپس کا خطرہ سائے کی طرح منڈلا رہا تھا تو سب نے سمجھا شاید دوبارہ سے کوئی کولیپس ہوا ہے۔ اس مومنٹ میں ہر قدم بہت احتیاط سے رکھنا پڑ رہا تھا، ایک چھوٹی سی بھی غلطی اندر موجود 41 ورکرز کی جان بھی لے سکتی تھی، لہٰذا ایک بار پھر سے آپریشن کو روکنا پڑ گیا۔ ریسکیو ٹیم اب ڈرلنگ کی ہر ممکن کوشش کر چکی تھی، لیکن ہر بار ڈرلنگ کے دوران نرم ملبہ دوبارہ سے کولیپس ہو کر ٹنل کو مزید بند کر رہا تھا۔ 21 نومبر 2023 اندر پھنسے ورکرز کو اب 9 دن گزر چکے تھے۔ ان کی حالت بد سے بدتر ہوتی جا رہی تھی۔ ان کی فیملیز پچھلے 9 دن سے سائٹ پر ہی موجود اپنے پیاروں کو زندہ دیکھنے کے لیے ترس رہی تھی۔ اتھارٹیز نے پہلے سے بھیجے گئے چھوٹے پائپ کے ذریعے ایک انڈوسکوپی کیمرے کو اندر بھیجا۔ 9 دنوں میں پہلی بار 41 ورکرز کو دیکھا جا سکتا تھا۔ ان کو اب ڈرائی فروٹس اور خشک کھانوں کے علاوہ بوتلوں میں بھر کر گرم گرم کھانا بھی پائپ کے ذریعے بھیجا گیا۔ بے شک ورکرز کو اندر کھانا پینا مل رہا تھا، لیکن ایک خیال ان کو ہر وقت ستا رہا تھا کہ کیا وہ یہاں سے کبھی زندہ نکل بھی پائیں گے یا نہیں۔
22 نومبر کو ایک بار پھر سے ڈرلنگ اسٹارٹ کی گئی، لیکن 44 میٹرز کے بعد ایک ایسی مصیبت سامنے آ گئی جس کا اندازہ کسی کو بھی نہیں تھا۔ جو سریا ٹنل کی کنسٹرکشن میں لگایا گیا تھا وہ ڈرلنگ پائپ کے آڑے آ گیا۔ ان سریوں کو 44 میٹرز کی گہرائی میں کاٹنے کے لیے اسپیشل کٹرز کی ضرورت تھی، جو اس وقت وہاں موجود نہیں تھے، لہٰذا ایک بار پھر سے ڈرلنگ کا کام روکنا پڑ گیا۔ ابھی تک جتنی بھی ڈرلنگ کی گئی تھی وہ ٹنل کی اوپننگ سے ہاریزونٹلی کی جا رہی تھی۔ اس موقع پر کسی کو خیال آیا کہ اگر پہاڑ کے اوپر سے ورٹیکل ڈرلنگ کی جائے اور پائپ کو سیدھا اس جگہ میں ڈرل کیا جائے جہاں لینڈ سلائیڈنگ نہیں ہوئی تو پاسبل ہے کہ دوبارہ کوئی رکاوٹ بیچ میں نہ آئے۔ پر جہاں ہاریزونٹل ڈرلنگ میں ملبے کے بیچ صرف 60 میٹرز کی کھدائی کرنی تھی، وہیں پہاڑ کی ٹاپ سے یعنی راڑی ٹاپ یا اس کے آس پاس کی سائڈ سے یہ کھدائی کئی 100 میٹرز گہری ہوگی، تب جا کر ٹنل تک پہنچا جا سکے گا۔ ابھی یہ فیصلہ ہوا ہی تھا کہ 27 نومبر کو انٹرنیشنل ایکسپرٹس کی ایک ٹیم پہنچ گئی جن کے پاس اس قسم کے ریسکیو کا اچھا خاصا ایکسپیرینس تھا۔ انہوں نے آتے ساتھ ہی ورٹیکل ڈرلنگ سے منع کر دیا کیونکہ ورٹیکل ڈرلنگ میں 1 مہینہ بھی لگ سکتا ہے، جبکہ پہلے ہی ورکرز کو اندر پھنسے ہوئے 15 دن گزر چکے تھے۔ اب مسئلہ یہ تھا کہ اگر سریوں کو کاٹنے کے لیے ڈرل کٹر کا استعمال کیا جاتا تھا تو ملبے میں وائبریشن کی وجہ سے لینڈ سلائیڈ کا خطرہ پیدا ہو جائے گا۔ اس مسئلے کا کوئی دوسرا سولوشن نکالنا بہت ضروری تھا، لہٰذا انٹرنیشنل ایکسپرٹس نے سولوشن پیش کیا کہ سریوں کو ڈرل کی مدد سے نہیں بلکہ گیس ویلڈنگ کی مدد سے کاٹا جائے۔ اب پرانے طریقے سے ہی یعنی ہاریزونٹل ڈرلنگ کا پلان دوبارہ سے شروع کیا گیا، لیکن اب کی بار راستے میں آنے والے سریوں کو کٹر کی نہیں بلکہ گیس ویلڈنگ کی مدد سے گلا کر کاٹا جانے لگا۔ 44 میٹرز کا پائپ پہلے ہی ڈرل کیا جا چکا تھا، باقی کا پائپ اندر ڈرل کرنے میں مشکل سے 2 اور دن لگے۔ فائنلی 29 نومبر کو 17 ڈے پر اندر پھنسے ورکرز کو ملبے میں سے ڈرل کی آواز سنائی دی۔ تھوڑی ہی دیر بعد 2.5 فٹ چوڑا پائپ ملبے سے باہر آیا تو سب کے چہرے پر خوشی دیکھنے والی تھی۔ اب ایک ایک کر کے 2.5 فٹ پائپ سے ورکرز کو باہر نکالا جانے لگا۔ یہ لمحہ نہ صرف ورکرز کی فیملیز بلکہ پوری دنیا کے لیے ایک یادگار لمحہ تھا۔ پرائم منسٹر نریندر مودی نے تمام ورکرز سے فون پہ رابطہ کیا اور ان کے حوصلے کی داد دی۔ بے شک ہی ان 41 ورکرز کے پاس ٹنل کے اندر قریب 2 کلومیٹرز لمبی جگہ تھی، الیکٹریسٹی کنیکشن اور کھانا پینا موجود تھا، لیکن 17 دنوں تک گھر سے دور ایک ایک گھڑی کو گنتے ہوئے کہ کسی بھی لمحے دوبارہ سے لینڈ سلائیڈ نہ ہو جائے، یہ واقعی ایک بہت ہمت والا کام ہے۔ امید ہے کوئک انفارمیشن ٹی وی کی یہ ویڈیو بھی آپ لوگ لائک اور شیئر کریں گے۔ ملتے ہیں اسی طرح کی کسی اور انفارمیٹیو ویڈیو میں۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔